بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارشد سلیم۔ ناظرین، اس وقت میں فرانس کے شہر پیرس میں ہوٹل کے کمرے سے آپ لوگوں کے ساتھ یہ پروگرام کر رہا ہوں۔ آج چونکہ میرا فرانس میں آخری نائٹ ہے، کل جو ہے نا میں موو ہو رہا ہوں یورپ کے ایک اور کنٹری ہے ادھر، تو آخری رات ہونے کی وجہ سے سوچا کہ جو ایکسپیرینس میرا رہا ہے 4 دن کا پیرس کا، وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں، کیونکہ زندگی میں کبھی آپ لوگوں کو بھی جب موقع ملے گا فرانس آنے کا، پیرس شہر وزٹ کرنے کا، تو کچھ انفارمیشن آپ لوگوں کے پاس ایسی ہوگی کہ شاید وہ آپ لوگوں کے لیے کارآمد ثابت ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ سے پہلے آنے والا بندہ جس طرح میں آیا ہوں، کچھ چیزیں میں نے آبزرو کی ہو، میرے مشاہدے میں ایسی چیز آئی ہو کہ وہ آپ لوگوں کے علم میں آئے، اور فیوچر میں کبھی آپ لوگوں کا اس شہر اس ملک میں آنا ہو تو پہلے سے اگر آپ لوگ انفارم ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ پریپیئر ہو کے آئے یا اویئر ہو کے آئے۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ فرانس کے شہر پیرس کی بات جب بھی آتی ہے تو سب سے پہلے انسان کے ذہن میں جو بات آتی ہے وہ آتی ہے خوشبو، کیونکہ پیرس خوشبو کے ورڈ سے مشہور ہے، خوشبوؤں کا شہر۔ فرانس میں 4 دن میں نے اسٹے کیا، کچھ دوستوں کے توسط سے ان لوگوں نے کافی عزت دی، کافی محبت دی، ان کے توسط سے فرانس کے شہر پیرس کے مختلف جگہوں کا میرا وزٹ بھی ہوا، جس طرح ایفل ٹاور ہے، میوزیمز ہے مختلف، کچھ اور ہسٹوریکل پلیسز ہے، قبرستان ہے ایک بہت مشہور جس میں 1 صدی اور 1.5 صدی پہلے کی قبریں بھی ہے اور بہت مشہور ہستیوں کی قبریں ہیں اس میں۔ میٹرو سے جو نا کافی دفعہ سفر کرنے کا اتفاق ہوا، تو ایسی چیزیں سامنے آئی، ایسا مشاہدہ ہوا کہ وہ آپ لوگوں سے شیئر کرنا میں مناسب سمجھ رہا تھا۔ ناظرین، جب بھی آپ لوگ پیرس، کیونکہ پیرس کا جو موسم ہے وہ انتہائی پر لطف موسم ہے، جب بھی آپ لوگوں کا آنا پیرس ہو تو کوشش کر لیں کہ اپنے ساتھ گرم کپڑے ضرور لے کر آئے، کیونکہ ادھر موسم انتہائی خوبصورت ہوتا ہے، کافی ٹھنڈا موسم ہوتا ہے، اور زیادہ ٹھنڈ کی وجہ سے اگر آپ اسپیشلی پاکستان جیسے ملک سے آ رہے ہو اور گرم کپڑے آپ لے کر نہیں آئے، ہیوی جیکٹس وغیرہ آپ لے کر نہیں آئی، تو آپ کو بہت زیادہ پرابلم ہوگی، اور ادھر اگر آپ پرچیز کرنا چاہیں گے تو آپ کو کافی ایکسپینسو ملے گی، کیونکہ ادھر چیزیں، کیونکہ ٹورسٹ سٹی ہے، ٹورسٹ سٹی ہونے کی وجہ سے ٹورسٹ پلیسز پہ اکثر چیزیں کافی مہنگی ملتی ہے، تو جو ہیوی کلوتھس ہے وہ ضرور آپ اپنے ساتھ لے کر آئے۔ دوسرا جو سب سے بڑا مشاہدہ میرا ہوا، الحمدللہ میں تو اس چیز سے بچ چکا ہوں، لیکن لکیلی ایک پاکستانی بھائی سے میری ملاقات ہوئی ہوٹل کے ریسیپشن پہ، اور وہ جو ہے نا کافی پریشان تھے۔ میں نے پریشانی کی وجہ جب پوچھی تو پتہ چلا کہ میٹرو ٹرین پہ جو ہے نا وہ سفر کر رہا تھا، تو اس کا جو پرس تھا وہ کسی نے نکال لیا۔ پرس نکالنے کا، حالانکہ وہ بھی ٹورسٹ تھا، ٹورسٹ ویزے پہ آیا تھا، ٹورسٹ تھا ادھر، اور چند دنوں کے لیے جو ہے نا اس کا اسٹے تھا پیرس میں، لیکن بدقسمتی کی وجہ سے جو اس کا پرس اس سے چھینا گیا تو اس میں اس کا پاسپورٹ تھا، پاسپورٹ اور پیسے۔ جب بھی بندہ کسی اور کنٹری جاتا ہے تو نو ڈاؤٹ کہ پیسے کی اہمیت ہوتی ہے، پیسے نہ ہو تو بہت بڑی پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے، لیکن پاسپورٹ سے زیادہ قیمتی اثاثہ جو ہوتا ہے کسی اور ملک میں بندے کے پاس وہ ہوتا ہے پاسپورٹ۔ جب پاسپورٹ بندے کا مس پلیس ہو جائے، گم ہو جائے، تو بندہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ پیسوں کی ارینجمنٹ پھر بھی کسی نہ کسی طریقے سے بندہ کر لیتے ہیں، آج کل چونکہ نیٹ کا دور ہے، 2 منٹ میں جو ہے نا سوری ناظرین، 2 منٹ میں آپ کسی بھی یار دوست کو جو ہے نا کال کر لیتے ہیں، اور کال کرنے کے بعد جو ہے نا وہ آپ کو پیسے بھجوا دیتے ہیں، کوئی ریلیٹیو آپ کو پیسے بھجوا دیتا ہے۔ ناظرین، جو پاکستانی بھائی ہے اس کی سٹوری میں آپ کو مزید آگے سناتا ہوں۔ اس سے پہلے ناظرین، اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور اگر اب تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کے ساتھ ایک بیل آئیکن ہے، اس کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ ناظرین، میں بات کر رہا تھا پاکستانی بھائی کا۔ وہ پاکستانی بھائی بہت زیادہ پریشان تھے کہ یار میرا جو ہے نا پرس کسی نے چرا لیا ہے، اور اس میں میرا پاسپورٹ بھی تھا۔ پاسپورٹ کا پھر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کا پاسپورٹ مس پلیس ہو جائے تو بہت زیادہ پریشان ہونے کی ناظرین ضرورت نہیں ہے، بلکہ
ایز سون ایز پاسبل جو پاکستانی قونصلر خانہ ہوتا ہے یا پاکستانی ایمبیسی ہوتی ہے ادھر پھر جو ہے نا آپ کو جانا ہوتا ہے، اور ادھر جانے سے پہلے ایک جو ہماری لینگویج میں پاکستان میں FIR کہتے ہیں، پولیس اسٹیشن جا کے جو ہے نا آپ نے اپلیکیشن دینی ہوتی ہے ریکارڈ پہ لانے کے لیے کہ میرا پاسپورٹ اس طرح مجھ سے چوری ہو گیا ہے یا گم گیا ہے۔ پھر جو ہے نا آپ ایمبیسی یا قونصلیٹ جاتے ہیں اور ادھر جو قانونی ایک پروسیس ہوتا ہے اس سے گزر کے آپ دوسرا پاسپورٹ اپلائی کرتے ہیں، اور وہ جو ہے نا پاسپورٹ پھر بن بھی جاتا ہے، اور کوئی ایسی کنڈیشن نہیں، اگر آپ لیگل ویزے سے آئے ہیں، لیگل ہے آپ، تو دوسرا پاسپورٹ بننا اور آپ کا عزت کے ساتھ اپنے ملک واپس جانا کوئی ایشو نہیں ہوتا۔ لیکن پھر بھی جو ہے نا پریشانی ہوتی، تو بہتر سلوشن یہ ہے کہ آپ انتہائی کیئرفل رہے، انتہائی محتاط رہے، اور جو آپ کے اسپیشلی جو اس طرح کے ایسٹس ہے، جس طرح پاسپورٹ ہے، آپ کے پیسے ہے، کارڈز وغیرہ ہے، کریڈٹ کارڈز یا ڈیبٹ کارڈز وغیرہ، یا اور جو ضروری ڈاکومنٹس ہیں، تو وہ انتہائی محفوظ اپنے پاس جو ہے نا آپ رکھ لیں۔ پیرس میں جو سب سے زیادہ مجھے افسوس ہوا، اور تقریباً ایسا دن نہیں گزرا کہ میں نے جو میرے دوست ہیں ادھر جو آلریڈی رہتے ہیں فرانس میں، پیرس میں، تو اس سے میں نے ڈسکس نہ کیا ہو۔ ادھر مختلف کنٹریز کے، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، یا اور کافی ایسی کنٹریز جن کے لوگ جو ہے نا مختلف ریزنز کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے، دہشت گردی کی وجہ سے، طالبان کی وجہ سے، یا کچھ اور ایسی ریزنز، پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے تقریباً دنیا کے ہر اچھے ملک میں لوگ گئے ہیں۔ اس طریقے سے جو فرانس ہے ادھر بھی لوگ آئے ہیں، اور ان لوگوں نے سائلم کیس رجسٹر کرائے ہیں، سیاسی پناہ لی ہے۔ تو وہ اسائلم کیس جو انہوں نے رجسٹر کرائے ہیں، کچھ لوگوں کے کیس تو ہو جاتے ہیں جو جینون کیسز ہوتے ہیں، کیونکہ جو اس طرح کے ممالک ہے جس طرح فرانس بھی ہے، تو ادھر جو ہے نا قانون کی پاسداری بہت زیادہ ہے۔ اگر حقیقت میں آپ کسی اور ملک سے آئے ہیں اور اس ملک میں آپ کے لیے حقیقت میں جان کا خطرہ ہے، وہ کسی بھی بیس پہ ہو، کسی بھی وجہ سے ہو، تو یہ ممالک آپ کو سٹے دیتے ہیں، آپ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور کچھ ٹائم کے بعد ایک لیگل پروسیس ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کو پیپرز ملتے ہیں، PR ملتا ہے، اور پھر جو ہے نا ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ آپ کو نیشنلٹی بھی مل جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ کا کیس جینون نہیں ہے تو کبھی بھی ناظرین کوشش نہ کریں کہ فیک کیس آپ بنائیں۔ فیک کیس سے جو ہے نا آپ کبھی بھی آگے نہیں جا سکتے۔ موسٹلی جو ہے نا لوگ فیک کیسز بنا کر جو ہے نا اس طرح کے ممالک میں آ جاتے ہیں۔ تو جو دوستوں کے ساتھ میں ڈسکس کرتا تھا، ادھر مشاہدہ ہوا، دیکھنے کا اتفاق ہوا، بہت سے لوگ مختلف ممالک کے جو ادھر آئے، ان لوگوں نے کیسز رجسٹرڈ کیے، لیکن حقیقت میں ان کے کیسز میں جان نہیں تھی، ریالٹی نہیں تھی، جس کی وجہ سے ان کے کیسز ریفیوز ہو گئے۔ لیکن پھر بھی یہ ملک ایسا ملک ہے کہ اگر ریفیوز کیس ہو بھی جائے تو آپ کو یہ بائی فورس پھر واپس نہیں بھجواتے، اس وقت تک جب تک آپ کسی بڑی جو کہ کوئی بڑا کرائم آپ نہ کر جائے، کرمنل ایکٹیویٹیز میں اگر آپ انوالو نہ ہو۔ تو وہ لوگ مختلف فٹ پاتھس پہ جو ہے نا میں نے دیکھا ہے کہ وہ سگریٹ وغیرہ سیل کرتے ہیں۔ ادھر قریب بارڈر کے ساتھ ایک دوسرا کنٹری ہے بیلجیم، ادھر سے بلیک پہ جو ہے نا ادھر سگریٹ لوگ لے کر آتے ہیں، اور پھر یہ لوگ فٹ پاتھوں پہ بیچتے ہیں۔ ان لوگوں کی رہائش بھی جو ہے نا انتہائی افسوسناک ہے، انتہائی افسوسناک رہائش۔ ایک ایک گھر میں جو ہے نا 15 20 بندے جو ہے نا رہ رہے ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کو نہ تو یہ ملک ایکسیپٹ کرے گا، اور نہ جو ہے نا فی الحال وہ واپس جا سکتے ہیں۔ جب بھی وہ ادھر سے واپس جائیں گے تو بلیک لسٹ واپس جائیں گے، اور شنجن کنٹریز میں کبھی بھی وہ لوگ دوبارہ انٹری نہیں کر سکیں گے، کیونکہ آلریڈی وہ بلیک لسٹ ہو جائیں گے۔ بہت بڑا ٹائم جو ہے نا بیچ میں ایک لگے گا جب وہ دوبارہ ادھر انٹری کر سکیں گے، لیکن زیادہ تر جو ہے نا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے دوبارہ ان کا انٹری کرنا۔ تو وہ لوگ جو ہے نا غلط طریقے سے آنا، غلط کیس بنانا، 2 نمبریاں کرنا، اور پھر جو ہے نا ادھر اپنے آپ کو بلیک لسٹ کرانا، اور پھر جو ہے نا فٹ پاتھوں پہ کھڑے ہو کے سگریٹ وغیرہ سیل کرنا۔ تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ جو لیگل وے ہے وہ بندہ کیوں اپلائی نہ کرے، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا ناظرین کہ کوئی بھی بندہ اگر پاکستانی ہے، کیونکہ میں خود پاکستانی ہوں تو پاکستان کی میں بات کر لوں گا، ایک لیگل وے پہ اپلائی کیوں نہ کرے، لیگل ڈاکومنٹس پریپیئر کیوں نہ کرے، لیگل وے پہ ادھر آ کے جو ہے نا
کام کیوں نہ کرے، بجائے اس کے کہ انلیگل وے پہ اور انتہائی موت کے ساتھ کھیلتے ہوئے مختلف انلیگل راستوں سے ادھر آنا اور ساتھ میں پھر جو ہے نا فیک ڈاکومنٹس بنانا، یہ میرے خیال میں بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے ایک تو جو ہے نا جو ہمارے ممالک ہے، جس طرح میرا ملک پاکستان ہے، افغانی بھائی ہے، انڈین ہے، بنگالی ہے، یہ اس طرح اور کافی ممالک ہے، سیریا وغیرہ، تو وہ لوگ ادھر آ کے اپنے ممالک کو الٹا بدنام کرتے ہیں، بدنامی کا سبب بنتا ہے، اور ان لوگوں کی وجہ سے پھر جو جینون کیسز والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی پھر سختی ہوتی ہے۔ دوسرا ناظرین، ادھر جو میرا مشاہدہ ہوا کہ جو ٹریفک کا نظام ہے وہ انتہائی زبردست ہے، انتہائی زبردست ٹریفک کا نظام ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو کراسنگ ایریاز ہوتے ہیں پیدل والوں کے لیے، ادھر جو سگنلز لگے ہوئے ہیں اور وہ گرین ہو گیا ہے کہ پیدل چلنے والے ادھر سے کراس کر جائے اور گاڑیاں ادھر نہ روکے، گاڑیوں کا اشارہ توڑنا تقریباً ناممکن ہے۔ گاڑیوں کا صرف نہیں، اگر جو پیدل روڈ کراس کرنے کی جگہ ہے، اگر سگنل ریڈ ہے اور ریڈ ہونے کے بعد اگر کوئی بندہ جو ہے نا گاڑیاں نہیں بھی ہے اور ایک بندہ روڈ کو کراس کرتا ہے اور آپ جو ہے نا پولیس کی نظر میں آ گئے، تو یہ ناممکن ہے کہ آپ کو فائن نہ ہو۔ باقاعدہ آپ کو روکتے ہیں، روکنے کے بعد آپ کو فائن کرتے ہیں اور آپ کے گھر کے ایڈریس پہ فائن آ جاتا ہے اور وہ فائن آپ کو پے کرنا ہوتا ہے۔ تو اس طرح قوانین کی وجہ سے جو ہے نا ادھر لوگ کا جو قانون ہے، جو لا ہے، اس کی بہت پاسداری کرتے ہیں، بہت لاج رکھتے ہیں، مجبوری ان کی ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہم کہیں چھپ کے جا نہیں سکتے۔ میٹرو میں جو ہے نا کافی دفعہ ہمیں گھومنے پھرنے کا اتفاق ہوا، تو ادھر بھی جو ہے نا دیکھا گیا کہ ہزاروں لوگ ڈیلی بیسس پہ اس میں سفر کرتے ہیں، لیکن یقین کریں کہ آپ جب میٹرو میں بیٹھیں گے تو آپ کو یہ فیل ہو رہا ہوگا کہ ابھی جب میں اس میٹرو میں بیٹھ رہا ہوں تو مجھ سے پہلے جو ہے نا اس کی صفائی کی گئی ہے۔ کوئی ٹکٹ دینے والا نہیں، کوئی ٹکٹ جو ہے نا چیک کرنے والا نہیں، کوئی آپ سے پیسے لینے والا نہیں، سارا کمپیوٹرائز سسٹم ہے۔ کمپیوٹرائز سسٹم ہے، اس سے جو ہے نا آپ ٹکٹ بھی لیتے ہیں، اور جو سسٹم ہے اس میں جو ہے نا آپ پیسے بھی ڈالتے ہیں، ادھر سے آپ کو ٹکٹ ملتا ہے، اور پھر جو ہے نا گیٹ پہ بھی کوئی بندہ نہیں ہوتا۔ ایک سسٹمیٹک طریقے سے جو ہے نا ایک چیز چل رہی ہے۔ پیرس میں مختلف جگہوں پہ جب وزٹ میرا ہوا تو کافی زیادہ ریکارڈنگ بھی میں نے کی، کافی ویڈیوز میں نے بنائی، جو کہ آنے والے دنوں میں ناظرین آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا، اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند بھی آئے گی۔ اسی طریقے سے جو ہے نا جس طرح ایفل ٹاور ہے یا باقی جو ہسٹوریکل پلیسز ہے، ادھر جب جانے کا اتفاق ہوا تو انتہائی منظم طریقے سے سارا سسٹم چلا رہے ہیں، ایک سسٹمیٹک طریقے سے جو ہے نا یہ لوگ سب کچھ ہر ایک چیز چلا رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، گورنمنٹ کا کام ہے قانون بنانا، امپلیمنٹ کرانا، لیکن اس پہ جو ہے نا عمل کرنا، اس پہ چلنا جو ہے نا وہ عوام کا کام ہے۔ عوام کو چاہیے کہ حکومت کا ساتھ دے۔ اگر حکومت ایک قانون بناتی ہے تو عوام کے فائدے کے لیے بناتی ہے، تو عوام کو چاہیے کہ بالکل اس کو توڑنے کی بالکل سوچ ذہن سے نکال لے۔ یہی چیزیں، یہی ساری چیزیں اگر پاکستان میں شروع ہو جائے تو خوبصورتی کے لحاظ سے پاکستان جیسا ملک دنیا میں نہیں ہے۔ موسموں کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پاکستان جیسا ملک کہیں اور آپ کو نظر نہیں آئے گا، لیکن بدقسمتی کی وجہ سے یہ ہماری بدقسمتی ہے، لیکن امید ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ بہتری آ جائے گی۔ سوری ناظرین، تو پاکستان میں جو ہے نا بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ قانون کا مذاق اڑاتے ہیں۔ روڈ پہ گاڑی چلا رہا ہوگا بندہ، اشارہ ریڈ ہوگا، دیکھ رہا ہو کہ کوئی گاڑی نہیں ہے، پولیس والا نہیں ہے، کراس کر جائے گا۔ ایسا ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ ہر بندے کو انڈیویجولی یہ پلان کرنا ہوگا پاکستان میں کہ میں نے 21 کروڑ عوام نے نہیں، میں نے قانون کی پاسداری کرنی ہے۔ تو ہر ایک بندہ اگر میں پہ آ جائے کہ میں پاسداری کروں گا تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ اور حکومت کو بھی چاہیے، پاکستانی حکومت کو، کہ بائی ہک اینڈ کوک، بائی فورس امپلیمنٹ کرائے ان چیزوں کو، اور انتہائی بھاری جرمانے لگائے۔ بھاری جرمانے لگیں گے، لوگوں سے وصولیاں ہوگی، تو کیونکہ جب ایک بندے کو جرمانہ ہوتا ہے تو وہ پورا سال بھی دوبارہ وہ جرم نہیں کرتا، روڈ غلط طریقے سے کراس نہیں کرتا، غلط جگہ پہ جو ہے نا سگریٹ نہیں پھینکتا۔ ادھر فرانس میں اگر آپ کے ہاتھ میں سگریٹ ہے، آپ سموکر ہے، سموکنگ کر رہے ہیں، سگریٹ جو ہے نا آپ نے پیا، اگر نیچے زمین پہ پھینکا اور آپ پولیس کی نظر میں آ گئے، آپ پہ فائن ہے، آپ نے دینا ہے۔
تو یہی چیزیں جو ہے نا ہمارے ملک میں اس سے بہتر ہو سکتی ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ بہتر ہوگی بھی۔ تو میں آنے والے دنوں میں ناظرین آپ لوگوں کے ساتھ جتنا میرا شنجن کنٹریز جو ہے، فرانس آنے سے پہلے جو ہے نا کچھ کنٹریز کا میں وزٹ کر چکا ہوں، اور ابھی جو ہے نا کل ادھر سے میں آگے موو کر رہا ہوں۔ تو جن جن کنٹریز میں جاؤں گا مختلف ریکارڈنگز آپ لوگوں کی خاطر میں کروں گا، اور جو وزٹ میرا ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر اس لیے کروں گا کہ کبھی بھی زندگی میں آپ لوگوں کا آنا ہوا تو امید ہے کہ وہ آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند رہے گا۔ ناظرین شکریہ۔